بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سربن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عابد محمود۔ آج ہم آپ کو مری کے دو جگہوں کی سیر کراتے ہیں۔ ایک ان میں چنار گولف کلب ہے اور دوسرا پتھریاٹا ہے۔ لیجئے ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ قدرتی مناظر، زبردست قسم کی ہریالی اور آسمان پر آتے جاتے بادل ہمارے اس سفر کو بہت زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ جی یہ لیجئے، یہ ہریالی، یہ جنگلات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دائیں بائیں طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نمونے خوب انداز میں اپنی اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بادل دیکھیے کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ جا بجا بادل کی ٹکڑیاں جو ہیں ہمارے کائنات کے اس نظام کو اور اس کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے میں، اس کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کس قدر ہریالی ہے، خوبصورت درخت ہیں، اور درخت جو ہیں وہ ہمارے ماحول کو صاف ستھرا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور انہی درختوں سے ہمیں مختلف قسم کی لکڑی جو ہے وہ ملتی ہے، جو عمارتی لکڑی بھی ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں، فرنیچر کے لیے بھی یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ جی یہ دیکھیے کہ بادل جو ہے وہ ابھی جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اچانک جب یہ جمع ہو جائیں تو ساون کا موسم ہے تو بارش برسانے میں بھی یہ مدد کرتے ہیں۔ اور بہت تیز بارش جو ہے وہ جب شروع ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ ہر طرف جل کا تھل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا جانا مری کی دو جگہوں پر ہے۔ ایک جو ہے چنار گولف کلب ہے اور دوسرا انشاءاللہ پتھریاٹا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت منظر ہے۔ یہاں دور دور آپ کو لوگوں کے گھر یا کوٹھیاں بنی ہوئی نظر آئیں گی بلندی پر۔ یہ صحت افزا مقام ہے۔ اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے رکھا ہے تو آپ ضرور یہاں جگہ خرید کر اپنے لیے مکان بنا لیجئے، اور گرمی کے موسم میں یہاں آ کر ٹھنڈک سے محظوظ ہو جائیے۔ جی یہ بادل ابھی تک ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کہ بارش برستی ہے یا نہیں۔ ویسے تو موسم جو ہے آج کا ہم نے چیک کیے تو وہ صاف ستھرا ہے۔ بہرحال بادل جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں تو بعض اچھے بادل ہمیں اپنے پاؤں میں نظر آتے ہیں، یعنی جس کو ہم میدانی علاقوں میں کہتے ہیں یہ دھند ہے، تو یہاں پہاڑی علاقوں میں یہ دھند نہیں بلکہ یہ بادل جو ہے اسکیٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ لیجئے جی چنار گولف کلب جو ہے ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اور اس کلب میں، اس میدان میں گھومنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے۔ پہلے تو یہ درخت دیکھ لیجئے کس قدر جو ہے وہ اچھے انداز میں اگے ہوئے ہیں، اور یہ میدان ہے بہت سارے دائیں بائیں آگے پیچھے، یوں لگتا ہے دور سے اگر آپ دیکھیں نا تو یوں لگتا ہے کہ کسی نے سبز رنگ کا جو ہے وہ کارپیٹ ہر طرف بچھا رکھا ہے۔ اور مختلف یہاں یہ چھوٹے چھوٹے میدان ہیں، اور یہ عمارت جو ہے وہ کہیں مسجد ہے اور کہیں جو ہے وہ دوسری طرف اس کے ہوٹل ہے، جہاں ہم نے کھانا کھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ جی یہ بات بتاتا چلوں کہ اس پارک میں داخلے کی جو فیس ہے ایک شخص کے لیے 500 ہے، لیکن جب آپ داخل ہو کر اندر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ 500 جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، چونکہ اندر آپ کو گھومنے کے لیے بہت ساری
صاف ستھری فضا مل رہی ہے۔ یہ چنار ہوٹل ہے جی، یہاں پر ہم نے کھانا کھایا ہے، اچھا کھانا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہاں گیس سوئی گیس تو موجود نہیں ہے، تو غالباً سلنڈر پر اور لکڑی پر جو ہے یہ کھانا یہاں بنایا جاتا ہے۔ یہ وسیع سرسبز و شاداب میدان دیکھیے، گھاس کو اگا ہوا دیکھیے، اور بہت سے جو ملازمین ہیں اس کلب کے، تو وہ گھاس کو ہموار کرنے میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے گھاس جگہ جگہ سے بڑھ چکا تھا۔ آئیے جی اب دوسری طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم اوپر آئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بلند جگہ پر یہ میدان ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ مختلف قسم کے درخت بھی اگے ہوئے ہیں، یعنی چاروں طرف سے تمام میدانوں کو ان درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ جی دیکھتے جائیے اور محظوظ ہوتے جائیے۔ یہ گھنا جنگل ہے، اس کے اندر بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہر طرف ہم گھوم نہیں سکے، لیکن اس کو ضرور ہم نے کیمرے کی مدد سے یادگار بنانے کی کوشش کی ہے۔ جی اور کہیں کہیں جنگل کے اندر یہ خوبصورت قسم کے خیمہ نما ہٹ بنے ہوئے ہیں، جو لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اوپر ٹین کا چھت ہے۔ اگر آپ کو رہنے کے لیے یہ جگہ مل جائے تو میرے خیال میں ہفتہ 15 دن آپ یہاں گزاریں، تو پھر آپ کو موسم کا اور دیگر چیزوں کا اور دنیا کی جو جتنی بھی ٹینشنیں ہیں ان سے نکلنے کا موقع ملے گا۔ اب ہم وہ جو ہٹ ہیں ان کو قریب سے دکھانے کے لیے انشاءاللہ ہم نیچے جاتے ہیں، اور آپ کو قریب سے ان خیموں کو، لکڑی کے بنے ہوئے خیموں کو، جھونپڑیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کیمرے کی آنکھ میں ان کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیجئے یہ جنگل اور اوپر آسمان اور خوبصورت نظارے، اور آگے ہمارے سبز گھاس کے میدان۔ یہ جی یہ وہ ہٹ ہیں، یہ دو اس طرف بنے ہوئے تھے جن کو ہم نے یادگار بنانے کے لیے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ میدان ہے، یہ گولف کلب اصل میں یہ ہے۔ اس کے دوسری طرف جو ہے وہ گولف کی گیند کو ہٹ لگانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ آیا اس کو ہٹ لگا بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا آپ کی ہٹ جو ہے وہ بال کتنی دور تک لے کر جاتی ہے۔ یہاں بہت سے بورڈ وہ لگے ہوئے ہیں، 100 میٹر، 50 میٹر، یا مزید اس سے آگے میٹر کی بات کر رہا ہوں جی، 50 میٹر، 100 میٹر، یہ آپ کی وہاں گیند پھینکنے کی حدود موجود ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں آپ، اور اس سے مزید آگے وہ دور دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ یہاں آ کر یا ان قدرتی مناظر کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اس کو قائل ہونا پڑتا ہے کہ یہ جو مظاہر قدرت ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تو یہاں آ کر پتہ چلتا ہے۔ جی یہ ہوٹل کے دوسری طرف چنار گولف کلب کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس سے دوسری طرف جو ہے وہ ہوٹل موجود ہے جہاں ہم نے کھانا کھایا ہے۔ جی چلیے اب ہمارا جو سفر ہے انشاءاللہ آگے کی طرف
جاری ہے۔ اب ہم پتھریاٹا کے لیے نکل چکے ہیں اور راستے میں دیکھیے کہ یہ کس قدر وہ جو بادل ہیں وہ بالکل نیچے آئے ہوئے ہیں اور ماحول کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں۔ جی، یہ جنگلات، یہ بادل، یہ درخت اور دور دور لوگوں کے بنے ہوئے گھر اس خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ جنگلات ہیں جی، دور سے دور نظر دوڑائیے، ہر طرف آپ کو درخت ہی درخت نظر آئیں گے۔ اب ہم پتھریاٹا پہنچ چکے ہیں جی، اور یہاں کوشش کرتے ہیں قریب جو جگہ ہیں ان کو کیپچر کرنے کی، کیمرے کی آنکھ میں بند کرنے کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بائیں طرف جو ہے وہ چیئر لفٹ موجود ہے۔ یہاں بارش کو بھی ہم نے دیکھا، ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہلکی بوندا باندی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اور یکدم موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ یہ مختلف قسم کے درخت ہیں جو یہاں ماحول میں اور اضافہ کر رہے ہیں، اور یہاں کسی نے یہ پلیٹ لگا دی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پوری دعا ہے۔ جی، یہ ہم پتھریاٹا کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ ضرور یہاں ان دو جگہوں پر آئیے اور لطف اندوز ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر ابھی ایک سکول آئے گا کہ یہاں اساتذہ نے تعلیم کی شمع روشن کر رکھی ہے۔ اچھا، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تب کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس طرف آپ بھی آئیے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔